أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی جماعت میں کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کورس کے ڈیزائنر ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہیں، جو پی ایچ ڈی ہیں اور جیو ٹیکنالوجی انجینئر ہیں، اور انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد۔ اس کے تھرو یہ کورسز پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں۔ یہاں پاکستان میں اس کا سرا ارشد اقبال ملک کے جاتا ہے، جو اس وقت چیف جو ہے ایگزیکٹو آفیسرز ہیں اقبال کمپنی کے، اور چیئر پرسن ہے الفلاح منزل ٹرسٹ کے۔ الفلاح منزل ٹرسٹ ایک منفرد نظریہ ہے اسلامی کمیونٹی سینٹر کا۔ جو لوگ باہر رہتے ہیں انہیں تو اندازہ ہوگا ہر ملک میں اس طرح کے سینٹر ہوتے ہیں، یہاں یہ ایک پہلا سینٹر تھا جو انہوں نے اسلامی کمیونٹی سینٹر کے نام سے اسلام آباد E11 میں بنایا، جس کا مقصد تمام ایسے ہم خیال لوگوں کو جو دین کی بقا اور دین کے سیکھنے سے وابستہ ہیں، ان کو ایک چھت تلے لانا اور 24 گھنٹے سروس مہیا کرنا۔ اپنے بارے میں مختصر میں یہ بتا دوں، پروفیشن کے لحاظ سے میں ڈاکٹر ہوں، میں فوج سے ریٹائرڈ ایک لیفٹیننٹ کرنل ہوں، اور دنیاوی حساب سے الحمدللہ میں نے گریجویشنز کے بعد کمیونٹی میڈیسن میں گریڈنگ کی ہے، ماسٹر ڈگری کی ہے PH، اسی طرح MSc ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کی ہے، اور الحمدللہ میں ایک اچھے جو ہے ماحول میں اچھے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو رول میں گرون ہوا۔ لیکن جب سے میں یہ دین سے وابستہ ہوا، میں نے اپنی بقیہ زندگی دین کے لیے ہوا۔ اب میرا ایک ہی کام ہے، دین سیکھوں اور سکھاؤں۔ جب تک زندگی ہے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو الحمدللہ میں اس پہ مشکور ہوں اللہ کا کہ اللہ نے مجھے عمر کے اس آخری حصے میں یہ توفیق دی کہ میں خود بھی سیکھوں اور دوسروں کو بھی کچھ سکھاؤں۔ سیکھنے سکھلانے کی عمر ہوتی ہے، لیکن یہ جو دین کی بات ہے یہ آخری دم تک سیکھنا سکھلانا رہتا ہے، اس میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ جتنی مہلت اللہ نے دی ہے زندگی کی، وہ آپ کی اس کے سیکھنے پہ، اس کے اوپر عمل کرنے پہ جو ہے۔ تو الحمدللہ پھر میں نے یہ QC کے جتنے بھی کورسز تھے 1 سے لے کر 5 تک، اور پھر اس کا ایڈوانس کورس QC6 ہوتا ہے، سب کیے۔ اسی طرح تفہیم القرآن کا میں نے 1 سال کا کورس جو ہے وہ دعویٰ اکیڈمی سے کیا، اور بھی بہت سے کورسز اللہ نے۔ اور اب میرا ایک ہی کام ہے، سیکھوں اور سکھاؤں۔ جزاکم اللہ خیر ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کورس کے انعقاد کے لیے جو ہے حصہ لیا، کوشش کی، جس میں آف کورس سرفہرست جو ہے برادر مرزا خان ہیں۔ یہ کورس میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی وجہ سے یہ اپنے پروگرام سے 1 ماہ پہلے ہو رہا ہے، ورنہ میرے شیڈیول میں جو میں نے اس کورس کو رکھا تھا وہ جولائی میں اس میں آنا تھا کورس نے، 5 جولائی، لیکن اب یہ 1 ماہ پہلے کورس منعقد ہو رہا ہے۔ یہ ان کی محبت، ان کی کوشش، ان کی ایفرٹ ہے کہ انہوں نے اس کے لیے کوشش کی اور اس کورس کو جاری۔ صرف یہی نہیں، میرا کوئی بھی کورس اکیلا نہیں ہوتا، کوئی بھی کورس جب بھی میں کرتا ہوں، میں الحمدللہ اس وقت QC5 سے لے کر 6 تک تمام کورسز کرا۔ جب بھی کوئی کورس آتا ہے وہ جب اردو میں ہوتا ہے، اسی کے ساتھ اسی دن اسی ٹائم ٹیبل میں جو ہے 1 گھنٹے کے وقفے کے ساتھ سے جو انگلش کا کلاس ہوتی ہے۔ آپ میں سے جو حضرات انگلش سمجھتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ابھی مثلا آپ کی یہ کلاس 10:30 سے 11:30 ہوگی، تو آج 4 بجے جو ہے یہی کلاس انگلش میں ہوگی۔ کل جیسے آپ کی 10:30 سے 11 ہوگی تو 4 بجے پھر یہی کلاس انگلش میں ہوگی۔
اور آپ کے اس کورس کو تو ایک خصوصی اہمیت یہ حاصل ہے، یہ ان منفرد کورسز میں سے ہے میرے جس کو میں 2 دفعہ کراتا ہوں، ہفتے میں 2 دفعہ آپ یہ کورس کر سکیں گے، یعنی دن میں ہفتہ اور اتوار کو 2 دن، اور اتوار والے دن جو ہے شام 7 سے 9 بجے پھر 2 گھنٹے کی کلاس میں وہ اس ہفتے میں جو 2 کلاسیں کی ہوں گی ان کی دہرائی ہو جائے گی، یا ایسے لوگ جو دن میں نہیں اس کورس کو جوائن کر سکتے وہ شام کی اتوار کی 2 گھنٹے کی کلاس میں اسے پا سکتے ہیں۔ اور انگلش کا تو اس طرح سے یہی کورس گویا ایک ہفتے میں 3 بار آپ کو ملے گا، 2 بار اردو میں، 1 بار انگلش میں۔ یہ آپ پہ ہے کہ اپنے ٹائمنگ اپنے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر لیجیے۔ یہاں پہ میں اکنالجمنٹ کرنا چاہوں گا اپنے استاد ڈاکٹر کاشف سہیل ملک کے۔ الحمدللہ میں نے یہ QC1 ان سے سیکھا، انہوں نے ایسے پڑھایا کہ آج بھی میں ان کا اسٹوڈنٹ اور ان کی کلاس میں بیٹھا ہوتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ۔ الحمدللہ میں نے خود بھی یہ اتنے کرا دیے کہ مجھے یاد نہیں ہے کتنے ہیں، مطلب میں نے کم سے کم جو ہے 70-80 سے زیادہ یہ کورسز کرا دیے ہیں QCs کے، لیکن آج بھی میں ان کی کلاس میں اسی طرح بیٹھتا ہوں جیسے پہلے دن میں ایز اے اسٹوڈنٹ بیٹھتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے میرا نام وہاں پہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اسسٹنٹ قرآن ٹیچر AQT یا سرٹیفائڈ ٹیچر CT کچھ نہیں لکھا ہوتا، ایز اے عام ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے سن رہا ہوتا ہے اپنے استاد۔ تو بہرحال میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ اس کے بعد آف کورس یہ تمام کورسز آپ کو الفلوز ٹرسٹ کے جو ہے وسط سے آتے ہیں، وہی آپ کی جو ہے رجسٹریشن کرتے ہیں، انہیں کے پاس آپ کی سرٹیفکیشن ہوتی ہیں، وہی آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، تو ان کے بھی ہم سب مشکور ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام ٹیکنیکل عملہ جو بیک گراؤنڈ پہ اس کورس کو سپورٹ مہیا کر رہا ہوتا ہے یا اس کورس کو جو ہے انٹرنیٹ کی فیسلٹیز دے رہا ہوتا ہے، وہ سب اس میں شامل۔ اس کے علاوہ میں اپنے فیملی کا مشکور ہوں، خصوصاً اپنے وائف، اپنے بچوں کا، جن کے وجہ سے ان کے ٹائم اسپیئر کرنے سے میں آپ کو پڑھانے کے قابل ہوں۔ تعارف میں نے اپنے بارے میں بتا دیا، آپ لوگ اتنے زیادہ اگر ہم تعارف کریں گے تو آج کی کلاس نہیں پڑھ پائیں گے۔ آپ سب کا تعارف یہ ہے جب بھی آپ کلاس جوائن کریں اپنے نام سے جوائن کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کلاس میں کون کون جو ہے شریک ہے اور کون کون جو ہے کلاس اٹینڈ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں، اس سے بڑا کام دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہمیں ہدایت دینے کے لیے اپنا ایک میسج کتاب کی شکل میں ہمیں دے دیا۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا آقا ہم سے کیا چاہ رہا ہے، وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے اور کیا ہم سے توقع کرتا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی تھوڑی سی یہ ہے کہ ہم عربی جانتے نہیں، ہم اسے پڑھتے ہیں، ہم اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں چیز پہ لعنت، اور خود وہ عمل کر ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ فلاں چیز پہ ہدایت، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہدایت کیا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم الف لام میم سے شروع کرتے ہیں والناس تک جو ہے اس کو بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب اتنی ہی اہم ہے جتنا کہ ہماری زندگی کا مقصد۔ کیوں؟ ہماری مقصد زندگی اس نے یہ کہا وما خلقنا الانس والجن الا لیعبدون، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ مثلا ابھی میں آپ سے صرف ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو قرآن کی کتنی فہم ہے، کتنا سمجھ ہے، کتنا پتہ ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح قرآن پاک میں ایک سورت ہے جو ہم پہ فرض ہے۔ کیا آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ قرآن میں کون سی سورت ہے جو ہم پہ فرض کر دی گئی ہے؟ ہم پہ فرض ہے، جی ہاں۔ اگر کسی کو جواب معلوم ہے تو ضرور شیئر کیجیے۔ سر سورت فاتحہ۔ جی نہیں۔ حضرت سورت انزلناها وفرضناها علیک،
یہ الفاظ ہیں اس سورت کے، شروع اسی سے ہوتی ہے وہ سورت کہ ہم نے یہ سورت اتاری ہے اور تم پہ فرض کر دی. مجھے پتہ ہی نہیں کتنی دفعہ پڑھا، میں نے بھی پتہ نہیں جب تک یہ ان چیزوں کی طرف نہیں آئے تو میں نے بھی پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھا. میں سال میں 10 دفعہ پڑھ لیتا تھا، یا ایک رمضان میں 10 دفعہ پڑھ لیتا، اتنا پڑھا. یہ تو اب آگے پتہ چلا کہ کیا پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف عربی دہراتے رہے، اللہ 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 سبحان اللہ الحمد للہ بس کرتے رہے. یہ نہیں پتا اللہ کا مطلب کیا ہے، سبحان اللہ کا کیا مطلب. اندازہ یہ اس وقت آپ جو ہے تقریباً 25 لوگ میرے ساتھ ہم. چلے مجھے تو پتہ چل گیا، مجھے نکال کے آپ میں سے کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ سورۃ النور ہم سب پہ فرض ہے. سورۃ نور کے الفاظ شروع اسی آیت سے ہوتے ہیں، اس کے اندر احکامات ہیں عائلی، وہ ہم پہ فرض ہیں کہ ہم ان تمام احکامات کو سیکھیں جانیں. ہم میں سے کتنوں نے اسے یاد کیا ہے، کتنوں نے اسے سمجھا، کتنوں جب اس کی پہلی آیت کو ہی نہیں ہم نے سمجھا، وہ کہہ رہے ہم نے اس سورت کو اتارا، نازل کیا اور اسے ہم نے فرض کر دیا. ہم کہتے ہیں نہیں، فرض کوئی وہ ہوتی ہے جیسے اللہ کہتا ہے نماز پڑھو 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 پڑھو، رکوع کرو کرو کرو، زکات دو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ بار بار کہے گا یہ سورت پڑھو 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 فرض. زکات کے لیے فرض کا لفظ نہیں استعمال کیا، اس سورت کے لیے فرض کا لفظ، فرض آیا. جہاد کے لیے فرض کا لفظ آیا. فرض کا لفظ بڑا اہم ہے، لیکن ہم میں سے تو پتہ نہیں، ہم ہر دفعہ پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، بلکہ حفظ بھی ہوگا. بہت سے ہم نے اس وقت بیٹھے ہوں گے جو حافظ ہیں، ابھی میں کہوں تو وہ پوری جو ہے سورۃ نور جو ہے سنا دیں. لیکن کہنے کا مطلب ہے جیسے ہمیں یہ چیز دی، اسی طرح قرآن کے بارے میں ہمیں بہت کم معلوم ہے. اور قرآن اللہ نے اتنا آسان کیا، اتنا آسان کیا، جب ایک دفعہ آپ اس کے اندر اتر جائیں تو آپ کہیں گے اوہ یہ تو سب ہمیں پتا تھا، ہم خود بھی سیکھ سکتے تھے، ہم خود بھی اس پہ عمل کر سکتے. لیکن وہ جو پیچھے ملعون لگا ہوا ہے نا، وہ کہتا ہے نو 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 نو، غلطی ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا، زیر زبر اوپر ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، تجویز غلط ہو جائے گی، قرات غلط ہو جائے گی، ترجمہ غلط ہو جائے گا، تفسیر غلط، پتہ نہیں کیا کیا لاجکس دے دے کے جو ہے اس نے آپ کو صرف عربی الف لام میم سے لے کے والناس تک کے پڑھنے پہ لگایا ہوا ہے. آپ پڑھے جا رہے ہیں، اپنے آپ پہ بھی لعنت کر رہے ہیں، دوسروں پہ بھی لعنت کر رہے ہیں، اور آخر میں جب پوچھا جائے گا بندے میں نے تو ایک ہی کتاب بھیجی تھی، اتنی عمر دی تھی، تجھے اس کا علم بھی دیا، تجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، تجھے وہ پڑھوا بھی دی، تو نے پڑھا؟ ہاں اللہ میاں اتنی دفعہ پڑھا، اتنی دفعہ. کیا پڑھا؟ خاک پڑھا؟ اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ کس چیزوں سے روکا تھا؟ کیا تھا؟ یہ اصل ہے. یہ جو ہم اس وقت سب بیٹھے ہیں الحمدللہ، بہت سے مجھ سے بھی بڑی عمر کے ہیں اور میری کلاسوں میں اکثر ہوتے ہیں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے. اس نے ہدایت کی کتاب دی ہے، اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم والی بات کی ہے، ہدی للمتقین والی بات کی ہے. تو وہ کیا ہے؟ آئیے چلتے. تو میں آپ کو مبارک دے رہا تھا کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں، اسے سیکھیے، پڑھیے نہیں. پڑھنا تو آپ نے ساری عمر کر لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کون سی صورت. تو آئیے چلتے ہیں اس پروگرام کے شیڈیول کی طرف. یہ انشاءاللہ ہفتے میں 2 دن کلاس آپ کی ہوا کرے گی. آج 14 جون کو ہم شروع کر رہے ہیں اور آخری کلاس ہماری تقریباً جو ہے 17 اگست کو ہوگی. ہاں آپ کے 2 ٹیسٹ ہونے ہیں، مڈ اور فائنل کوئز، وہ 19 جولائی اور 18 اگست کو ہوں گے، اور جبکہ فائنل کوئز جو ہے آپ کا یہ 18 نہیں 24 کو ہوگا. یہ شیڈول آپ دیکھ رہے ہیں. آج 14 کو ہماری پہلی کلاس ہو رہی ہے اور 13 کو جو ہے ہم مڈ کوئز کی ریویژن کریں گے. 19 جولائی کو آپ کا مڈ کوئز آ رہا ہے. کورس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آخری کلاس 17 جو ہے اگست کو ہو رہی ہے، 18 کو ہم اس کی ریویژن کر لیں گے اور 24 کو آپ کا فائنل. آپ کا بیچ نمبر 903 ہے، اسے یاد رکھیے گا. اور آپ کے ہوم ورک آپ کو آیا کریں گے. ہر لیسن کا ایک ہوم ورک ہوتا ہے، لیکن ہم نے آسانی کے لیے یہ کیا ہے کہ 2 لیسن کو جوائن کر کے ایک کورس ہوم ورک بنا دیا. اس طرح آپ کے 11 ہوم ورک بنتے ہیں. تو پہلا جو لیسن ہے اس کا ایک علیحدہ سے ہوم ورک اکیلے سبق کا، اس کے بعد 2 اور 3 4 اور 5 طرح 2 کے جو اکٹھے ہوم ورک آئے.
اور پورے ہفتے میں ایک ہوم ورک ملے گا۔ ہوم ورک میں آپ کو یہ آسانی ہے کہ آپ کتاب سے بھی دیکھ کے حل کر سکتے ہیں، جیسے بچے گھر میں ہوم ورک اپنی کتابوں سے دیکھ کر سوال جواب حل کر رہے ہوتے ہیں، آپ پی ڈی ایف سے بھی مدد لے سکتے ہیں، ریکارڈنگ سے بھی لے سکتے ہیں، کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ البتہ کوئز میں آپ کو یہ آسانی نہیں ہوتی، وہ امتحان کی طرح۔ یاد رکھیے آپ کے ہوم ورک کے 15% نمبر ہیں، ورک بک کے بھی 15% ہیں، مڈ ٹرم کے آپ کے 30% ہیں جسے ہم مڈ کوئز کہتے ہیں، اور فائنل کوئز کے بھی 40%۔ یہ 100% جو نمبر، ان میں سے اگر آپ 90% یا زیادہ لیتے ہیں تو آپ کو ڈسٹنکشن کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ اگر آپ 70 سے 99% لیں گے تو آپ کو میرٹ کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اگر آپ جو ہے 50 سے 69% نمبر لیں گے تو آپ کو کورس کمپلیشن کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، جس کا مطلب ہے آپ اگلے کورس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس سے کم ہو تو آپ کو کورس دہرانا پڑتا ہے۔ یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، مختلف کلر میں ہوتا ہے۔ یہ ایکسلنس کا ہے، تو یہ جو ہے 90% سے اوپر کا۔ 90% اس لیے کہ جو لوگ پڑھانا چاہتے ہیں یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم بھی پڑھائیں، انہیں 90% نمبر لیں۔ کورس کا مواد یہ ایک کتاب ہے، ٹیکسٹ بک ہے آپ کی، اور ایک ورک بک ہے۔ یہ ایک کارڈ ہے، یہ بڑا کام کا کارڈ ہے، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے اس میں وہ 232 الفاظ سمو دیے ہیں جو ہم نے اس کورس میں سیکھنے ہیں۔ یہ فولڈ ہو سکتا ہے، اسے فولڈ کر کے آپ اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے ہینڈ پرس میں رکھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، دن میں 5 دفعہ اسے جیب سے ہینڈ پرس سے نکالیے اور 2 سے 3 منٹ صرف پڑھیے، دن میں 5 بار۔ آسان طریقہ ہے، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد پڑھ لیں، یا کوئی بھی 5 وقت۔ آہستہ آہستہ یہ آپ کو یاد ہو جاتا ہے، چند ہفتوں میں یاد ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ 5 دفعہ اسے دہراتے ہیں، آپ کی یادداشت تیز اتنی تیز ہوتی ہے، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کہتے ہیں 300 گنا تک ہوتی ہے تیز۔ اور ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو اس کا نمونہ ہے، اور لوگ انہیں دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اچھا ایسی بھی یادداشت ہوتی ہے۔ ایک یہ پارہ ہے تعلیم القرآن، یہ اگر ابھی آپ لے لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ لیں تو QC2 سے آنورڈ یہ لازمی ہو جاتا ہے۔ اس میں جو بھی آیت آپ پڑھیں گے اس کا لفظی اور جو ہے با محاورہ ترجمہ اور گرامر کا کچھ حصہ دیا ہو، یہ عام آپ کو مل جاتا ہے، جہاں سے یہ دینی کتابیں اور سپارے قرآن ملتے ہیں وہیں سے تعلیم القرآن کا مل جاتا ہے۔ اگر آپ نے کتابیں منگانی ہوں تو الفلا منزل ٹرسٹ پہ یہ ایک صاحب ہیں محمد حسین، یہ جو ہے QC1 کے انچارج ہیں، یہی کتابیں آپ کو ایشو کرتے ہیں، یہی ہمیں بیچ دیتے ہیں، یہی آپ کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ یہ یہاں پہ اس کا نمبر دیا ہوا ہے، آپ اسے دیکھ سکیں گے اور آپ اس سے رابطہ کر کے اپنی کتابیں منگوانا چاہیں تو منگوا سکیں۔ انداز کیا ہوگا پڑھانے کا؟ اصل میں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے بڑی محنت کی ہے، انہوں نے جدید زبان سیکھنے کے انداز کو اپنا کر جو ہے نیچرل جو لینگویج پروسیسنگ یا لرننگ کا فینامینا ہے وہ اڈاپٹ کیا۔ جیسے ایک بچہ کیسے سیکھتا ہے، ایک بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے 4-5 سال کا تو یہ نہیں کہتا کہ میں نے کھانا کھانی ہے، میں نے پانی پینی ہے، وہ کہتا ہے میں نے پانی کھانا، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لفظ اس طرح کہنا ہے، اور اگر غلط ہوگا تو وہی بچہ آپ کو روکے گا ٹوکے گا، یہ غلط ہے، ایسے نہیں، ایسے کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنے بڑوں سے سنا ہوتا ہے، جب وہ غلط بولتا ہے تو اسے روکا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ایسے نہیں، ایسے کہتے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہمارا اس کا ہوگا۔ ایک اہم وضاحت میں کر دوں، میری اپنی پوزیشن کیا ہے، نہ میں کوئی عالم ہوں نہ فاضل ہوں، ہاں میں نے بھی آپ کی طرح، میں بھی عام انسان ہوں، میں نے بھی آپ کی طرح یہ کورسز سیکھے، الحمدللہ اللہ نے مجھے اب توفیق دی کہ میں ان کو پڑھا رہا ہوں۔ ہمارا سفر جو ہے، یاد رکھیے، مسلم بائی چانس سے مسلم بائی چوائس ہے۔ ہم بائی چانس مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم ایک مسلمان نام مل گیا، ہمارے اپنے ارد گرد جو ماحول تھا، جو مکتب فکر تھا، ہم نے اس کو سنا، ساری عمر اس پہ ہم جمے رہے، اور یہ نہیں دیکھا آیا وہ اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب آپ جو ہے بائی چوائس مسلم ہو کہ نہیں، میں وہ دیکھوں جو قرآن مجھے کہتا ہے، میں وہ جانوں جو اللہ کہتا ہے اور اس پہ عمل کروں۔ تو یاد رکھیے، قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے انسان میں تبدیلی۔
اگر آپ میں اس کو پڑھنے کے بعد تبدیلی آتی ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ آپ کا ایمان بڑھ گیا، آپ کے اندر تبدیلی آ. اگر نہیں آ رہی ہے تو سمجھ لیں ابھی تک آپ اس قابل نہیں ہوئے کہ آپ اسے سمجھ پائیں. لیکن اپنے دشمن کو پہچانیے. کیا ہے؟ ایک دشمن ہے ہمارا. جب آپ یہ قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ آگ پہ لوٹ رہا ہے، وہ چاہتا ہے آپ کو نکال دے. کہاں آپ آ کے، وہ کہے گا یہ کہاں پھنس گئے ہو، یہ کیا باتیں سن رہے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں تو سب کچھ آتا ہے، تم تو سب کچھ جانتے ہو، چلو اٹھو، فلاں کام رہ گیا، فلاں رہ گیا، فلاں چیز کرنی تھی، فلاں تو نہیں کرو گے یہ نقصان. وہ ڈرا ڈرا کے اس بندے کو رستے سے کیوں؟ اس نے تو چیلنج کیا. اس نے کہا جی میں ان کے آگے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، میں انہیں تیرے رستے پر نہیں چلنے، میں ان کو اپنے ساتھ لوں گا. تو اللہ نے بھی کیا کہا؟ ٹھیک ہے، جو تیرے ساتھ جائے گا میں بھی ان سب کو جہنم میں دے گا، مجھے کیا فرق ہے، میں تو خالق ہوں. اگر مخلوق میرا حکم نہیں مانتی، مخلوق میرے کہنے پہ نہیں چلتی، تمہارے کہنے پہ چلتی ہے، تمہارے ساتھ تمہیں تو میں نے جو ہے رجیم کر دیا، دھتکار دیا، ان کو بھی دھتکار دیا. تو اس لیے اپنے دشمن کو پہچانے. QC1 کیا ہے؟ آسان ترین اور دلچسپ جدید جو ہے طریقہ ہے کہ اشاروں کی مدد سے قرآن کے آپ 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں سیکھتے ہیں. جی ہاں، 20 گھنٹوں. اور 20 اسباق آپ 20 دنوں میں پڑھتے ہیں. چونکہ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے ہفتے میں 2 اسباق رکھ دیے ہیں، تو لہٰذا آپ 10 ہفتوں میں جو ہے اسے سیکھ لیتے ہیں. 10 ہفتوں میں اگر آپ کو قرآن کے 50% الفاظ آئیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے. اس کورس کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے، استاد کہتے ہیں کہ جی آپ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کلاس میں بیٹھے ہیں یا ٹیچر کی حیثیت؟ جی آپ سے مجھے جواب چاہیے. کیا اس وقت آپ سب اسٹوڈنٹ کے طور پہ بیٹھے ہیں یا ٹیچر کے طور پہ بیٹھے ہیں؟ ٹیچر کے طور. اچھا، ایک نے کہا جی ٹیچر کے طور پر، مرزا بھائی نے بھی کہا ٹیچر کے طور پر. باقی یہ لوگ جو ہے کیا سارے اسٹوڈنٹ ہیں؟ سر ابھی سیکھ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ پڑھائیں گے. اچھا، یہ دیکھیں میں آپ کو ایک نفسیاتی بات بتا. ہمارے دماغ کے اندر ایک پورشن ہے چھوٹا سا، اسے کہتے ہیں راس انگلش. یہ اس کو آپ جو میسج دیتے ہیں نا، یہ اس بچے اور طوطے کی طرح اسے دہراتا رہتا ہے، دہراتا رہتا ہے، دہراتا رہتا ہے، اور حتیٰ کہ آپ اس کے ویسے ہی جیسے ہو جاتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں ٹیچر ہوں، پڑھانا ہے میں نے، تو یہ دہراتا ہے میں ٹیچر ہوں، میں پڑھاؤں گا، میں پڑھاؤں گا. آپ ٹیچر ہیں. آپ کہتے ہیں میں اسٹوڈنٹ ہوں، سیکھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، تو وہ کہتا ہے میں اسٹوڈنٹ ہوں، سیکھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، وہ طوطے کی طرح. آپ اسٹوڈنٹ ہی رہتے ہیں پھر سیکھتے ہیں. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کلاس میں اس ارادے سے بیٹھیں کہ آپ استاد ہیں. کیوں؟ جب استاد ہے تو آپ کو پتا ہے میں نے پڑھانا ہے، ہر چیز کو آپ توجہ سے دیکھیں گے، سیکھیں گے، کیونکہ آپ نے تو پڑھانا ہے، آپ نے تو کسی کو بتانا ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ جی 10 چیزیں میں بتا رہا ہوں اور آپ نے یہ جو ہے کل سنانی ہے یا کسی کو بتانی ہے، تو آپ بڑی توجہ سے وہ 10 چیزیں یاد کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح یہ ٹیچر اور استاد کا فرق ہے. اصل میں آپ اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے ہیں میں ٹیچر ہوں. عربی زبان کی سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ جو کچھ آپ کو آتا ہے آپ اس سے ابتدا کیجیے. مثلا ہمیں نماز آتی ہے الحمدللہ، بچپن سے پڑھ رہے ہیں. جس نے بچپن میں نہیں پڑھی، چلو اب بڑی عمر میں آ کے پڑھنی شروع کر دی، پڑھ رہا ہے، آتی ہے نماز، ہاں جی اس طرح پڑھتے ہیں، یہ طریقہ ہے، یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، تو ہم اس سے ابتدا کریں. دوسرا فرق یہ ہے سیکھنے کے لیے ہم صرف سننے اور پڑھنے پر توجہ دیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ الفاظ معنی پر زیادہ توجہ. تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں. آئیے میں بتا دوں. سورۃ فاتحہ ہم دن میں 32 بار کم سے کم پڑھتے ہیں. کیسا زبردست آغاز ہے اور مقصد بھی ساتھ میں حاصل ہو گیا. ہر روز ہم نمازوں کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ گزارتے ہیں، 5 منٹ. کیوں نہ ہم اسی سے عربی سیکھنا شروع کریں؟ یہ سب سے مؤثر اور ہر چھوٹے بڑے کو آتی ہے. یہ تو قرآن سمجھنے کے کیا ضروری ہے؟ پہلے ہم الفاظ کو لیتے ہیں.
یہ ایک حافظی مدنی مصحف ہے جو مدینہ سے طبع ہوا ہے، اور اس کو پوری دنیا میں حفاظ قرآن حفظ کرنے کے لیے استعمال۔ اس کی خوبی کیا ہے؟ اس کی خوبی یہ ہے کہ جو آیت ایک صفحے پہ شروع ہوتی ہے اسی صفحے پہ آیت مکمل ہوتی ہے، اگلے صفحے پر نہیں جاتی۔ جو حفاظ جو ہے ان کو صرف صفحے حفظ کرنے پڑتے ہیں، اچھا صفحہ یہ آیت سے شروع اس آیت پہ، اگلا صفحہ اس آیت سے شروع اس میں۔ یہ نہیں کہ آدھی آیت یہاں، آدھی اگلے صفحے، آدھی یہ اور آدھی اگلے صفحے پہ، وہ نہیں۔ تو یہ جو ہے اس کی خصوصیت ہے حافظی مدنی میں۔ اس کے اگر ہم صفحے دیکھیں تقریباً 600 میں، 602 یا 3 ہوتے ہیں، ہم اور لے لیتے ہیں 600 صفحے، اور ہر صفحے پر جو سطور ہیں، سطریں ہیں، لائنیں ہیں، وہ 15 ہیں، اور ہر لائن میں تقریباً اوسطاً 9 الفاظ ہیں۔ تو ہر صفحے پر کتنے الفاظ ہوئے؟ اگر ایک صفحے پر 15 لائنیں ہوں اور ہر لائن میں 9 الفاظ ہوں تو کتنے ہوئے؟ ہاں جی، ساودھان کدھر گئے؟ وہ پہاڑے پڑھنے والے کدھر گئے؟ 15 نایا جی، آپ کہیں گے 135، ٹھیک ہے، ہم اوسط لے لیتے ہیں 130۔ اگر میں کہوں کہ ایک صفحے پر 130 ہیں تو 600 صفحوں پر کتنے الفاظ ہوں گے؟ 600 ضرب 130، پھر پارا پڑھیے، 13 6 78، 78,000 ہو گئے۔ تو قرآن میں اندازاً کل الفاظ کتنے ہیں؟ 78,000۔ یہ سارے الفاظ یاد کرنا تو بہت مشکل ہے۔ کل الفاظ جو ہے اگر 78,000 ہیں، مشکل ہیں، تو ہم تھوڑا آسان کر دیتے ہیں۔ کچھ الفاظ ہیں جو بار بار قرآن میں آ رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں تکرار والے، اگر ان کو میں نکال دوں تو تب بھی ان کی تعداد 17,000 ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ عربی قواعد صرف کے سیکھ جائیں، یعنی عربی گرامر کا کچھ قانون قاعدہ جان جائیں، تو پھر ان کی تعداد رہ جاتی ہے 4,500، اب بھی بہت زیادہ۔ اگر آپ کو روٹ لیٹرز کا پتہ چل جائے، آپ اس روٹ لیٹر کو پہچاننا شروع کرتے ہیں، تب ان کی تعداد رہتی ہے 1,800۔ دیکھیں قرآن کتنا آسان۔ 78,000 کی بجائے اگر آپ صرف 1,850 الفاظ جانتے ہیں تو آپ تقریباً پورا قرآن۔ اب یہ استاد کا کام ہے کہ وہ آپ کو یہ الفاظ ڈھونڈ کے آپ کے ہاتھ میں رکھ دے کہ یہ 1,850 لفظ سیکھ لو، 78,000۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں QC1 میں کہا آپ بھائی 1,850 بھی مت یاد کرو، 232 الفاظ سیکھ۔ مثلا ایک مادہ سے کئی صورتیں آتی ہیں، علیمہ، علامہ، تعلیم، تعلم، عالم، علیم، علام، ان سب میں عین لام میم جو ہے مادہ سے یہ سب بنے۔ اگر آپ کو عین لام میم مادہ اور اس کے معنی آگے جوڑنے کے، ان سب کے الفاظ کے معنی آ جاتے۔ تو یہ دیکھیے، یہ کورس جو آپ QC1 کر لیں گے، اس QC1 کورس کرنے کے بعد یہ جتنے پیلے رنگ کے الفاظ ہیں یہ سب آپ کو آ جائیں گے۔ ہر صفحے میں اتنے الفاظ آتے ہوں گے، تقریباً 50%۔ تو آئیے اب بتاتے ہیں ہم نے پڑھنا کیا ہے۔ ہم نماز سے شروع کریں گے، جس میں اذان، قیام، رکوع، سجود، تشہد، درود، درود کے بعد کی دعا، 6 صورتیں، سورۃ العصر، کافرون، نصر، اخلاص، فلق اور ناس، اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ دعائیں ہیں، جیسے ربی زدنی علما ہے، بسم اللہ ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہم اجعلنی من التوابین، مطلب مختلف سی چند دعائیں۔ یہ ہو گیا قرآنی حصہ، اور اس میں سے بھی اکثر چیزیں آپ کو آتی ہیں، ہم نے صرف اس کے معنی سیکھنے۔ اور کورس کے مقاصد کیا ہیں؟ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی 20 گھنٹوں میں 50% الفاظ آ جائے، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، نماز مؤثر ہو جائے، خوشی و خضوع پیدا ہو، قرآن کے ساتھ تعلق ہو جائے، زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ معلوم، نیک اعمال یعنی اعلیٰ اخلاق کی ترغیب، عربی بول چال کی سوچ، یہ ہمارا مقصد ہے۔ قرآن کے کچھ حقوق ہیں ہم پہ، ہم ہر سبق میں ان کو دہرائیں گے۔ تلاوت کرنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، عمل کرنا، پھیلانا، نافذ کرنا۔ جب ہم آخری سلائڈ پہ پہنچیں گے نا تو ہم دعا مانگیں گے، اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ وہ اصل میں یہ قرآن کے حقوق ہیں جو ہم ہر سبق میں دعا کے طور پر دہرائیں۔ تو سیکھنے میں آسان ہے،
अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, कि हमने कुरान को आसान कर दिया है याद करने के लिए, सीखने। शैतान कहता है नहीं 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 नहीं, नहीं, ये तो बहुत बड़ा है, मुश्किल है, अरबी कहाँ आपको आएगी, जेर जबर पेश में इतना फर्क हो। वो डरा डरा के उस शैतान लाइन ने हमें अरबी, सिर्फ अरबी पढ़ने पे लगा दिया और कहा इसका बड़ा स्वाब है। स्वाब है, नो डाउट। मकसद जिंदगी स्वाब नहीं है, मकसद जिंदगी तो हदायत है, हदायत पे चलना है और जन्नत को हासिल करना है। वरना दुनिया में इस वक्त कितने ही गैर मुस्लिम हैं, कुरान के हाफिज हैं, हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं और पढ़ा सकते हैं, लेकिन मंशा क्या है, इस्लाम के खिलाफ। हम हदायत नहीं लेनी ना, उसको अल्लाह हदायत देता। तो आइए आज के सबक की इब्तिदा करते हैं। ये सारा तो तारुफ में चला गया, मुझे अफसोस है कि आज के इस सबक में हमने थोड़ा सा हिस्सा रखा है कि ताकि कुछ तो बरकत के तौर पर आप और मैं सीख लें। हदीस है, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला ने जब इस मुबारक सिलसिले में हमें शामिल होने की तौफीक दी, तो अब दुआ कीजिए कि अल्लाह इसे हमेशा जारी रखने की। ये दुआ हम हर सबक में पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक अल्लाहुम्मा इग़फिर लना। इसके बाद तो आज के इस सबक में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, और ग्रामर में सिर्फ चंद जो है वो ज़माइर हुआ, हम, अंता, आना सीखेंगे। और इस तरह इस सबक में भी हम 12 नए अल्फाज सीख जाएंगे जो कुरान में 7248 बार आए हैं। अंदाजा कीजिए, एक घंटे के अंदर सिर्फ 12 लफ्ज से आप कुरान के इतने हजार लफ्ज सीख जाएंगे। आप कहेंगे क्या बात। आइए, ताअव्वुज़, ये क्या लफ्ज है भाई, इसे दोहरा दीजिए। ताअव्वुज़, जी दोहराइए मेरे साथ। तावुज़। ताअव्वुज़ जो है ये बड़े काम की चीज है। कुरान शुरू करने से पहले हमको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम इसी का तर्जुमा सीखें, इसे ताअव्वुज़ कहते हैं। ताअव्वुज़ क्या है, ये खुदा का बहुत बड़ा अनायत है। डॉक्टर साहब कहते हैं जैसे आप ताअव्वुज़ पढ़ते हैं, कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यू कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रोटेक्शन। एक छतरी है हिफाजती, आप उसके नीचे आते हैं। जैसे बारिश हो रही होती है, आप छतरी लेते हैं, धूप तेज, आप छतरी लेते हैं, तो आप अपने आप को महफूज समझते हैं कि बारिश मुझे गीला नहीं करेगी, धूप मुझे नुकसान नहीं देगी, तपिश नहीं देगी। ये प्रोटेक्शन है, ये अम्ब्रेला है। जैसे आप कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, आप एक अम्ब्रेले के नीचे आए। अब शैतान हमले कर रहा है, ये छतरी बन, जब तक आप इसके नीचे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या अल्लाह ने हमें ऐसी चीज दी। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ या आते हैं, बिल्लाही, अल्लाह की, मिन से, अश-शैतान, शैतान, अर्रजीम, जो हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल है। इस कोर्स में हम 12 अच्छी आदतें सीखेंगे, तावुज़ और अलहम्द से 12 अच्छी आदतें सीखेंगे। पहली आदत आपने सीख ली, क्या, हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल। पढ़िए ताऊज़, ताऊज़, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। कुरान में तकरीबन 7। अगर आपने अभी इसका तर्जमा सीख लिया, याद कर लिया कि मैं पनाह में, इसका मतलब कुरान के 7 लफ्ज तो आपको सिर्फ एक ही चीज से आ गए। और ये क्या है, हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखिए। बिल्लाही, बिल्लाही जो है ये एक लफ्ज नहीं है, इसके 2 टुकड़े हैं, बी और अल्लाह। बी अलहदा हर्फ है, अल्लाह अलहदा लफ्ज है। तो क्या हुआ, बिल्लाही, अल्लाह की। बिल्लाह 2 लफ्ज हुए। मिन, मिन के मायने होते हैं से, हम ये उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, मिन जानिब, अल्लाह की तरफ से। मनोअन, ये इस्तेमाल होता है उर्दू में। अश-शैतान, हाँ इस लफ्ज को आप
शैतान का तो हमें पता है कि एक ऐसा जिन जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और धुतकार दिया गया। जब इसके साथ लफ्ज अलिफ लाम लगता है तो ये खास कर देता है एक, और दूसरे के मायने में सारी जिन्स के आ जाते हैं। अशैतान सारे शैतान, सारे जिन। अल इंसान सारे इंसान, अल शजर सारे दरख्त। अलिफ लाम के एक मायने होते हैं तमाम सब, और एक होता है खास, अल किताब खास किताब। तो ये अलिफ लाम के दो मायने होते हैं, खास और तमाम। यहाँ पे अशैतान से मुराद है सारी जिन्स, यानी हर किस्म का शैतान। उससे शैतान वाहिद है, इसकी जमा क्या होगा? उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं वाहिद जमा जी, शैतान की जमा शयातीन। शियातीन। शियातीन जो है इसकी जमा है। हम जहां भी इसम आएगा हमने उसकी कोशिश करनी है कि उसकी जमा भी साथ साथ सीखते जाए। और रजीम कितने टुकड़े हैं? दो, अलिफ लाम और रजीम। अल मैनी वो जो खास, रजीम धुतकारा हुआ। और रजीम वो खास जिसको अल्लाह ने धुतकारा था, वो वाला शैतान। किस शैतान से पनाह मांगे? इबलीस, जिसका नाम है इबलीस। वो शैतान है जिसने हजरत आदम को सिजदा करने से इनकार किया था तकब्बुर की वजह से, और धुतकार दिया गया था, मरदूद कर दिया गया था। हम उससे, क्योंकि सारा वही ये जो है चक्कर चल रहा है। रजीम का मैनी कैसे याद करेंगे? क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? नहीं, वो तो मरदूद है, धुतकारा हुआ है, इसलिए रजीम के मैनी हुए धुतकारा हुआ। शैतान कौन है? हमारा सबसे बड़ा और बदतरीन दुश्मन। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक उसको करोड़ों इंसानों के भटकाने का तजर्बा है। उसने तो जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को भटकाया। हम में से कोई भी आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर नहीं हो सकता। मजीद ये कि उसने अल्लाह के सामने कहा था कि वो हम पर दाएं बाएं ऊपर नीचे सामने आगे पीछे हर तरफ से जो है हमले करेगा, और वो कर रहा है। उससे सिर्फ एक ही जात बचा सकती है, वो क्या है? अल्लाह सुब्हान। तो अल्लाह ताला ने हमें फार्मूला दिया। उसने कहा ऐ मेरे बंदे मेरे बंदी, जब भी कुरान की तिलावत शुरू करो तावुज पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। जैसे आप पढ़ेंगे यू विल कम अंडर द प्रोटेक्शन अम्ब्रेला। अनटिल अनलेस इस दौरान में आप कोई ऐसी बात करते हैं, ख्याल करते हैं कि ईमान की बजाय आप कुफर की हालत में जाते हैं, जैसे जाते हैं अम्ब्रेला क्लोज हो जाता है। आप फिर पढ़ें अऊज़ु। हम में से हर एक के साथ शैतान लगा हुआ है, वो हम पर मुसलसल हमले कर। एक तो शैतान इब्लीस था ना, हर इंसान के साथ एक शैतान पैदा होता है जो सारी उम्र उसके उम्र जीते दम तक उसके साथ रहता है। वो हम पर मुसलसल हमले करता है, घर में, ऑफिस में, बाजार में, दोस्तों पर, मोबाइल में, अकेले में। हम उससे हालत जंग में। हम शैतान को ना देख सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना इस्लाम की दावत दे सकते हैं। उसका एक ही इलाज है, और सबसे ताकतवर इलाज क्या है? तावुज़। आऊज़ बिल्लाह। शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की और धुतकारा गया, यानी अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। वो रजीम चाहता है कि हम भी उसकी बातों में आकर उसी की तरह हो जाएं। उसका काम हमको जहन्नम में ले जाना है। तो कुरान शुरू करने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए जी? जवाब दीजिए। कुरान पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? ताउज़ औज़ु अऊज़ु बिल्लाह। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तावुज़ यानी आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर। इससे हम कौन सी पहली अच्छी आदत सीखते हैं तावुज़ से? अल्लाह कामयाब की पनाह में आ पहली जाए। आदत क्या है? अल्लाह की पनाह में। वो अल्लाह की पनाह तलब। हम इंशाल्लाह तावुज़ और सूरत फातिहा में 12 अहम आदतें सीखेंगे। पहली आदत आज हमने सीख ली, क्या? तावुज़। तो अब आपकी बारी है, आप में से कोई इसे एक बार पढ़ ले, दोहरा दे जी। कौन दोहराना चाहेगा? हैंड रेस कीजिए ताकि मैं उससे रिक्वेस्ट करूं। जी चलिए, डॉक्टर शौकत आपने अनम्यूट किया चलें आज भाई आप पढ़ा दीजिए हमें, ये दोहरा दीजिए ये। चले, शाइस्ता मलक ने जो है वॉलंटियर कर दिया। चलिए बहन शाइस्ता आप पढ़िए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جی ترجمہ بھی دہرا دیجیے بہن. میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کے شیطان مردود سے. یقین کیجیے جب بھی زندگی میں جہاں بھی آپ تعوذ پڑھیں یو ول کم انڈر دی امبریلا آف دی. شیطان انسین ہے, نہیں نظر آ رہا, یہ امبریلا بھی نہیں نظر آ رہا. جیسے وہ حملے کر رہا ہے یہ بھی ہمیں اسی طرح حفاظت دے رہا ہے. یہ آپ کے اندر یقین اعتماد ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک سپاہی کھڑا ہوا ہے, ایک آدمی کسی کو کچھ کرتا ہے, وہ اسے آواز دیتا ہے میری مدد کیجیے, دیکھیں یہ آدمی میرے ساتھ زیادتی کر گیا. اس آواز دینے والے کو یقین ہے یہ پولیس والا آئے گا اور اس سے نبٹ لے گا اور اس سے بچا لے گا. جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان, تو ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم نے سب سے بڑی قوت کو, کریٹر کو دعوت دی ہے کہ وہ ہماری مدد کرے, اور وہ ضرور کرے گا اور وہ کرتا ہے, ہمیں پتہ نہیں. تو آئیے چلتے ہیں جی. ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہوتا ہے گرامر کا. گرامر تھوڑی سی دلچسپ ہوتی ہے, لوگ اس کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں. ہم نے بھی بڑی اس میں سرماری کی اور آخر میں راز یہ کھلا کہ سارا ڈراوا ہے. گرامر تو چند اصول قائد ہیں, آپ ایک دفعہ وہ سیکھ جائیں بات ختم. آئیے دیکھتے ہیں. آج ہم آپ کو اس میں سکھائیں گے ضمائر, پروناؤن, ہوا, ہم, انت, آنا, انتم, نحن, اور 4 نئے لفظ سیکھیں گے اس کے ساتھ, من, حل, نام اور غیر. آئیے شروع کرتے ہیں. گرامر جو ہے ہم سیکھیں گے ایک خاص قاعدے سے, اسے کہتے ہیں ٹی پی آئی. یہ وہ سیاسی جماعت کا نام نہیں ہے, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. یعنی آپ اپنے جسم کے حصوں کو استعمال کریں گے. کیسے؟ سنیے, کانوں کو استعمال کیجیے. دیکھیے, آنکھوں کو استعمال کیجیے. سوچئے, دماغ کو استعمال کریں. بولیے, زبان کو استعمال کیجیے. بتائیے, اشاروں کو استعمال کیجیے. دل سے کیجیے یعنی لگن سے کیجیے, اور مل کر کیجیے. یہ کچھ قواعد ہیں 7, ہم نے اس کے ذریعے سیکھنے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ٹی پی آئی. تو دہرائیے جی, ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. اس کا مطلب یہ ہے آپ اپنے جسم کے مختلف حصوں, مثلا آپ جو ہے اپنے جو ہے کان, آنکھ, دماغ, آواز, ہاتھ, دل اور ساتھیوں کا استعمال کر کے گرامر سے. یہ ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے کسی چیز کو سیکھنے کا. یہ سلائیڈ فکر نہیں کیجیے, آپ کے 20 اسباق میں یہ سلائیڈ چلے گی. جب بھی گرامر ہم شروع کریں گے ہم آپ کو یہ سلائیڈ دکھائیں گے, اور آپ نے کہنا ہے سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل, تاکہ آپ کا وہ راز جو دماغ میں حصہ چھوٹا ہے, جو ساری شرارت کر رہا ہوتا ہے, جو ساری آپ کی یادداشت کو آگے پیچھے کر رہا, اسے پتا چلے کہ آپ یہ چاہتے ہیں. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, کریے, اور وہ پھر وہ شروع ہو جائے طوطے کی طرح. اور جب شروع ہو جائے گا تو آپ خود بخود اس راستے پر جائیں. تو جب بھی یہ سلائیڈ آئے تو آپ لوگ اپنی جگہوں پر ان الفاظ کو ایسے ہی دہرائیے جیسے ٹیچر دہرائے. تو چلتے ہیں جی. ٹی پی آئی کا استعمال وہ کہتے ہیں یہ کوئی مذاق نہیں, ایک پورا نظام ہے, اور اس سے آپ کو بہت آسان. مثلا ہم نے موبائل, یہ ہوتا ہے نا, اب مجھ سے کوئی مہمان آیا ہے, وہ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہے, مجھے کہہ رہا ہے جی میں آپ کا مہمان ہوں, فلاں شہر سے آیا ہوں, مجھے آپ کا گھر کا نہیں پتا. اب میں اسے کہتا ہوں اچھا آپ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہیں, وہاں سے آپ نکلیں, دائیں طرف جائیں, وہ تھوڑے فاصلے پر جو ہے ویگن کھڑی ہوگی, فلاں نمبر کی ویگن پہ آپ بیٹھ جائیں, وہ جو ہے آپ کو اتنے کلومیٹر لے جائے گی, وہاں یہ ایک بلڈنگ نظر آئے گی, درخت ہوگا, اس کے ساتھ یہ بلڈنگ. وہ اللہ کے بندے, آپ بات موبائل پہ کر رہے ہو, کیا اس کو یہ آپ کے ہاتھوں کے اشارے نظر آ رہے ہیں؟ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یا آپ نے دیکھا ہوگا جب 2 آدمی جو ہے یا 2 بندے آپس میں بات چیت کرتے ہیں یا لڑتے ہیں تو کیسے لڑتے ہیں؟ میں تمہیں دیکھ لوں گا, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں تمہیں. او اللہ کے بندے, تو زبان سے سارا بتا رہا ہے, یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ حرکات و سکنات کا ہمارے بولنے سے, ہمارے سمجھنے سے بڑا گہرا تعلق ہے.
جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں میں تمہیں دیکھ لوں گا، اس کا مطلب آپ اپنی پوری قوت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں دیکھ لوں گا۔ جب آپ کہتے ہیں میں سیکھ لوں گا، آپ اپنی قوت سے دماغ کو کہہ رہے ہیں میں سیکھ لوں گا۔ تو یہ اشارہ بڑے کام ہے۔ دوسری چیز جو آپ کو ہم ہر سبق میں دکھائیں گے وہ یہ سلائیڈ ہے، اس پر آج ہی توجہ کر لیجئے تاکہ 19 اسباق میں آپ کہیں جی یہ تو مجھے آتا ہے۔ الفاظ یا کلمے کی عربی میں صرف 3 قسم ہیں۔ انگلش میں پارٹس آف اسپیچ 8 ہیں، عربی آسان ہے اس لحاظ سے کہ اس میں صرف 3 ہی ہیں پارٹس آف اسپیچ۔ یا تو کوئی چیز اسم ہوتی ہے، مثلا کسی کا نام جیسے کتاب مکہ، یا کوئی صفت جو ہوتی ہے اچھا برا مسلم مومن، یہ بھی اسم ہوتا ہے۔ اور اس کی پہچان یہ ہے ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے اسم، یا الف لام نہ ہو آخر میں 2 پیش ہوں، یا 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں، تنوین ہو، یا اگر جمع کا لفظ ہے اس کے آخر میں واو نون یا نون الف تا آتے ہیں تو یہ اسم کی پہچان۔ دوسرا کلمہ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فعل، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، وہ کیا؟ اس میں زمانہ پایا جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اس نے کھایا، ماضی کا زمانہ، وہ کھائے گا مستقبل کا زمانہ، وہ کھا رہا ہے حال کا زمانہ۔ یہ زمانہ ہونا ضروری ہے، اگر زمانہ نہیں ہوگا پھر وہ اسم ہوگا، مصدر ہوگا۔ جیسے فتح اس نے کھولا، یعملون وہ عمل کرتے ہیں کریں گے، تو لہٰذا یہ زمانہ کا ہونا اس میں ضروری۔ اور تیسری قسم الفاظ کی ہوتی ہے حرف۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اسموں اور فعلوں کو ملا ہے، یا اس کی ایک آسان ڈیفینیشن، جو چیز نہ اسم ہو نہ فعل ہو وہ حرف ہوتی ہے۔ جیسے بی لی فی میں، یہ سلائیڈ بھی آپ کو 20 کے 20 اسپاق میں آخری دن بھی دکھائیں گے، اور میں بتا رہا ہوں گا دیکھیں جی آج آخری دن ہے، اب بھی ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ عربی میں ہے یہ 3 چیزیں۔ اچھا، اب یہ ایک تصویر ہے، اس میں آپ دیکھیں اپنے جسم کے لیول پہ اس نے ایک انگلی سے اشارہ کیا ہے دائیں طرف ہو کر۔ اگر میں کہوں دائیں طرف ایک انگلی سے اشارے کا مطلب ہے وہ، یعنی غائب، تو 4 انگلیوں سے کیا مطلب ہوگا؟ یعنی زیادہ۔ اگر ایک سے مراد ہے ایک تو 4 سے مراد ہوگا زیادہ۔ اگر میں کہوں دائیں طرف سے مراد ہے غائب تو سامنے والے کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ حاضر، جس سے بات ہو رہی ہے۔ اور اگر اپنی طرف کریں گے تو اس کا مطلب ہے میں۔ آئیے اس ایک انگلی سے ایک لفظ بنتا ہے ہوا۔ اگر میں کہوں ایک انگلی سے دائیں طرف ہوا تو اس سے آپ کیا سمجھیں گے، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ وہ ایک، یعنی وہ۔ اور اگر میں 4 انگلیاں دائیں طرف کروں اور کہوں اس کے لیے لفظ ہوتا ہے ہم، تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ لوگ خود سے کوشش کریں۔ وہ سب۔ وہ سب، یعنی پہلے ایک تھا اب زیادہ ہو گیا، ہم کہنے گے وہ سب۔ اور اگر میں یہ اب ایک ہمارے پاس پیر آ گیا، ہوا وہ، ہم وہ سب، ایک کے لیے ہم ایک انگلی، زیادہ کے لیے 4 انگلیوں کے ساتھ۔ اب دوسرا دیکھیں، اگر میں سامنے کی طرف ایک انگلی کروں، اس سے عربی کا ایک لفظ بنتا ہے انتا۔ تو کیا مطلب ہوگا؟ اگر میں سامنے ایک کی طرف کہہ رہا ہوں انتا، تو کیا ترجمہ آپ کریں گے؟ آپ ایک، آپ ایک، آپ ایک یا آپ۔ اور اگر میں سامنے کی طرف کرنے کے بجائے اپنی طرف ایک انگلی کر لوں تو اب کیا ہوگا؟ اس سے عربی کا لفظ آتا ہے میں، میں۔ تو اس کا مطلب ہوا ہمارے پاس ایک پیر ہم نے بنایا تھا ہوا ہوں، وہ سب، ایک ہو گیا آپ اور میں۔ آپ اور میں کا تعلق ہوتا ہے، جب بھی 2 بندے آپس میں بات کرتے ہیں تو آپ میں، تو میں ایک دوسرے کے لیے۔ تو یہ ہمارے پاس دوسرا پیر ہو گیا انتا آپ۔ اب تیسرا دیکھیں، اگر میں جو ہے سامنے کی طرف 4 انگلیاں کروں اور کہوں کہ اس سے لفظ بنتا ہے انتم، تو کیا معنی ہوں گے انتم کے؟ آپ آپ سب، سب۔ آپ سب۔ اور وہی 4 انگلیاں اگر میں اپنی طرف کر لوں، اس ہم سے سب۔ لفظ بنتا ہے نحنو، تو کیا مطلب؟ ہم سب، ہم سب۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہم نے آج 6 جو ہے لفظ سیکھے۔ ہوا کیا مطلب تھا؟ وہ ایک، اور اس کی جمع ہم کیا مطلب؟ ہم، کیا وہ مطلب؟ سب، دے، ان تک وہ سب، مطلب آپ ایک، آپ۔ یہ اور تم، آنا کا کیا مطلب تھا؟ میں، میں۔
اور یہ انتم کا کیا مطلب تھا؟ آپ سب زیادہ لوگ. اور نحنو کا کیا مطلب تھا؟ ہم سب ہم سب. آپ نے کتنے لفظ سیکھے؟ 6. کہیں زیادہ تو نہیں سیکھ لیے کسی نے؟ بھائی زیادہ نہیں سیکھنا، صرف 6 ہی سیکھنا. 6 سیکھے نا، پھر گن لو. پھر کہیں کہو گے نہیں یہ آپ نے جی اس وقت جو جی ہے 6 کرتب سیکھے. دکھا دیا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ مداری والا تماشا کر گئے. تو ہمارے پاس یہ 3 سیٹ آ گئے، ہوا وہ ہم. وہ سب. ہوا ہم، ہوا ہم، ہوا ہم، ہوا وہ ہم وہ سب. دوسرا ہم نے کہا انتا آپ آنا میں، انتا آنا، انتا آنا، انتا آنا. اور تیسرا انا. کہا تھا انتم آپ سب، انتم. انتم نہ، انتم نہ، انتم نہ، انتم آپ سب نہ. اب یہ کتنے لفظ ہو گئے بھائی؟ پھر سے گنتی کر لو. 6. 6 آپ نے 6 لفظ سیکھے. زیادہ تو نہیں سیکھے نا، 6 سیکھے. لیکن قرآن میں یہ 1295 بار ہے. یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ صرف 6 لفظ ہم یہ بنیادی سیکھ جائیں تو قرآن کے 1295 یعنی 1300 لفظ آپ نے سیکھ لیے. کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ 2 منٹ بھی نہیں لگے. 2 منٹ کے اندر آپ نے قرآن کے جو ہے 1300 لفظ سیکھ لیے. چلے شکریہ. تو آئیے اب اسے دہرا لیتے ہیں تاکہ یہ پکے ہو جائیں. جی یہ آئی فون 2 مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، پلیز اس کو ایک بار دہرا دیجئے اشاروں کے ساتھ. جی آئی فون 2. چلیں وہ نہیں ہے، کوئی اور کرا دیں، کوشش کیجئے جلدی. ہوا ہم، انتا انا، انتم نحنو. ترجمے کے ہوا ساتھ وہ، دہرائیں. ہاں ہوا ترجمے. وہ، جی ہوا وہ ایک، ہم وہ سب، انتا آپ ایک، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. گڈ. جی ڈاکٹر شوکت علی پلیز بھائی آپ بھی دہرا دیجئے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اسکرین نظر نہیں آ رہی کیونکہ آپ کا کیمرہ اٹیچ نہیں ہے. آپ صرف مجھے سن رہے ہو، آپ اسکرین نہیں دیکھ رہے. آپ کا مسئلہ ہے یہ اس وقت میں نہیں حل کر پا رہا، تو آپ کسی سے دیکھ لیجئے گا کہ اچھا اسکرین کیسے اٹیچ ہوتی ہے. تو چلیے کوئی اور جو ہے اسے دہرا دے. جی شاباش، آپ نے کوشش کی کیجئے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نحنو میں. جی سسٹر شائستہ ملک آپ بھی دہرا دیجئے بہن. جی ہوا وہ ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. گڈ شاباش. تو یہ ہوئی نا بات میں کہ جی جی کرائیں 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 کرائیں. شاباش جی میں ایک شاباش. دفعہ میں دوبارہ پریکٹس کروا دوں سر. نہیں نہیں وہ تو جس نے نہیں کی اسے کرنے دیجیے. جی شہناز. ہوا وہ ہم وہ سب، انت آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. گڈ. تو ہم نے کتنے سب سیکھے؟ 6 لفظ. کیا تھے؟ ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، آنا میں، انتم آپ سب، ہم سب. اب ایک لفظ اور سیکھ لیجئے، واہ. واہ کے معنی اور ہوتا ہے، یہ اردو میں ہمیں کہتے ہیں کتاب و قلم. کتاب و قلم واو استعمال کرتے ہیں نا. دن و رات، لیل و نہار، شب و روز، واو کا استعمال کرتے ہیں یعنی اور. یہ اردو کا ہی لفظ ہے، اردو میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے واو اور. ایک اس کے ساتھ ایک لفظ ہے فا. فا کے معنی ہوتا ہے پس. فا کے معنی ہے پس. اور تیسرا ہے آ. یہ جو آ ہوتا ہے نا حمزہ، اس کے معنی ہوتے ہیں کیا، سوال کے لیے کرتے ہیں. تو 3 لفظ یہ اور یاد کر لیجئے، وا، پا، آ. تو وا کے کیا معنی ہے؟ جی وا کے کیا معنی ہے؟ اور اور آ کے کیا معنی ہے؟ پاس. اور آ کے کیا معنی ہے؟ کیا. اب اگر میں کہوں واہ ہوا، واہ کے معنی تو آپ نے سیکھے اور ہوا کے تو آپ کو پہلے سے آتے. واہ ہوا تو کیا؟ اور وہ اور اگر میں کہوں یہ اس کے ٹکڑے کریں، واہ ہوا کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ ٹکڑے 3 واہ اور ہوا 2 ٹکڑے ہوئے، دو 2 ٹکڑے اچھا. ہوئے. اور اگر میں کہوں واہ ہم، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟
दो दो होंगे, कौन से? दो दो कौन से वाह दो? हम वाह दो और वो सब और वो सब। आइए अब आपको हम, अगर मैं कहूँ ये लफ्ज है वाह हुआ और मैं चाहता हूँ इसके टुकड़े करूं, तो कौन से टुकड़े किए थे आपने? वाह, इसके अलावा वाह हुआ, व वाह के मैनी थे और हुआ के वो, तो इन दोनों को मिलाया तो क्या तर्जुमा बना? वाह हुआ, वाह हुआ क्या तर्जुमा? व हुआ और वो और और वो, वो और वो। तो आइए और हमारा वो टेबल और आ गया। अगर मैं कहूँ वाह हुआ तो क्या मतलब होगा? और वो, और इसकी जमा क्या होगी? और वो और वो वाहुम, वाहुम जो है इसकी जमा हो जाएगी, वाहुम 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 और वो सब। और सामने वाले के लिए क्या होगा? वाह को लगाएं तो और वो सब और वो सब वा अंता, वा व अंता अंत क्या व मतलब? अंत क्या मतलब? और आप। न- वो सब और अगर और कहें आप वा अना, इसका क्या मतलब होगा? और आप और और मैं मैं वाना और और मैं। आना मैं और मैं और मैं वा अंता की जमा क्या होगी? और आप मैं और सब तुम और आप वान तुम, क्या और मतलब? आप सब तुम और आप सब। ओके। और अगर कहूँ वा नहनु तो इसका क्या मतलब होगा? और और हम सब सब माशाल्लाह, आपने जो है कुरान में आने वाले एक और कुछ ये कुछ सीख लिया कि ये हुआ हम अकेले भी आते हैं और कभी ये वाव के साथ जमा होके आते हैं। जब वाव के साथ आएंगे तो जी, जिनकी ना शोर है प्लीज वो म्यूट रखें, जब सवाल जवाब करना उस वक्त सिर्फ बोलिए। तो अगर हम हुआ हम अंता आना के साथ वाव लगा दें तो उसका तर्जुमा हमें आना चाहिए। ये वाह हुआ, वो वाह हम और वो सब, वाह अंता और आप, वाह आना और मैं, वाह अंतुम और आप सब, वाह नहनु और हम सब। तो आप में से प्लीज एक बार इस टेबल को दोहरा दें तो फिर हम अगले स्टेप पे चलें। वह हुआ और वो वह हम और वो सब वह अंता और आप वह आना और मैं वह अंतुम और आप सब वह नहनु और हम सब। गुड। तो चलिए, अब एक और लफ्ज है यहाँ पे आ गया फा हुआ। इसके क्या टुकड़े होंगे? फा हुआ, फा अभी हम फा हुआ एक हुआ दो होंगे हमने तीन लफ्ज सीखे थे, वाह फा और हमजा। तो फा को अलहदा कर दें तो पीछे तो हुआ रह गया। अब फा के मैनी क्या थे? पीछे हमने सीखा पस पस। बस पस हुआ वो के क्या मैनी थे? हुआ वो के बस वो तो वो क्या हुआ तर्जुमा? फा हुआ पस बस वो पस पस हुआ। वो हमारा तीसरा टेबल तैयार हो गया। क्या? फा हुआ कितने टुकड़े होंगे इसके? दो कौन से? फा फा हुआ और हुआ फा हुम के कितने टुकड़े होंगे फिर? दो 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 फा फा हुम। हम तो हमारा टेबल तैयार है। फा हुआ क्या मतलब? बस वो। पस पस वो इसकी जमा क्या होगी? फा हुम। हम हम क्या मतलब? पस वो पस सब वो सब वो सब फा अंता क्या मतलब? बस आप बस आप। और अगर मैं अपनी तरफ इशारा कर दूं, फा अन अना। बस पस मैं मैं और अगर मैं ये चार उंगलियों से कहूँ, फा अंतुम। बस आप सब आप पस अगर मैं सब अपनी तरफ आप कहूँ, सब फा नहनु। बस हम सब पस हम हम सब सब आपका तीसरा टेबल तैयार हो गया। फाहुआ पस वो, फाहुम पस वो सब, फा अंता पस आप, फा आना पस में, फा अंतुम पस आप सब, फा नहनु पस हम सब। टाइम कम है तो लिहाजा जी रुबीना नाज काइंडली आप इसे दोहरा दीजिए बहन। जी वह हुआ बस वो वह हम बस वो सब वह अंता बस आप वह आना बस मैं वह अंतुम बस आप सब वह नहनु बस हम सब गुड। तो हमने ये सीखा, क्या सीखा? हमने जो है वाह के साथ टेबल बनाया, वाह हुआ, वाह हुम, वाह अंता, वाह आना, वाह अंतुम आना। फिर हमने फा के साथ भी एक टेबल बना लिया, फा हुआ, फा हुम, फा अंता, फा आना, फा अंतुम, फा नहनु। हमने तीन टेबल सीख लिए। अब अगर मैं आपको कहूँ मन के मैनी होता है कौन, एक नया लफ्ज सीख लीजिए, मन। मन के मैनी है कौन। अगर मैं कहूँ मन हुआ तो क्या मतलब होगा? वो वो कौन कौन है? मन हुम, वो कौन है? मन अंता, आप कौन हैं? मन आना, मैं कौन हूँ? मन अंतुम, आप सब कौन हैं? आप कौन है अब हम कौन है जब मैं कहूँ मन हुआ, आप कहें हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान। तो आपने सवाल जवाब बनाना शुरू कर दिया।
من हम वो सब कौन है, हम मुस्लिमून, आपने जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया, मुस्लिमून वो सब मुसलमान हैं। अगर मैं कहूँ मन अंता तो आप जवाब में क्या कहेंगे, आना मुस्लिम। आप और अगर मैं कहूँ मन अंतुम आप सब कौन है तो आप क्या कहेंगे जवाब में, नाहनु मुस्लिमून। जमा कहिए, जमा कहेंगे नाहनु मुस्लिम। तो आइए देखें, मन हुआ क्या जवाब था, वो कौन वो कौन है, इसका जवाब क्या था, जवाब क्या बनेगा, हुआ मुस्लिम। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान। मन हम वो सब कौन है, क्या जवाब था, हम मुस्लिमून। हम मुस्लिम वो सब मुसलमान है। अगर कहें मन अंता आप कौन है तो आप क्या जवाब में कहते हैं, आना अना मुस्लिम। मुस्लिम। अना मुस्लिम मुसलमान। मन अंतुम आप सब कौन है, आप क्या जवाब देंगे, अना नहनु मुस्लिमीन। ये जमा है, नहनु हम कहेंगे नाहनु मुस्लिम। अच्छा, अब आप लोग खामोश हो जाइए और मेरी बात गौर से सुनिए, ये काम की बात है। एक जब सवाल में होता है तो जवाब में भी एक ही बात है, सवाल जब ज्यादा होते हैं तो जवाब में भी ज्यादा, बस ये कुल है। अगर मैं कहूँ मन हुआ और आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे, मोमिन के साथ हुआ मोमिन। हुआ मोमिन। और अगर मैं कहूँ मन हम तो आप जवाब में इसकी जमा लाएंगे, क्या होगा, जमा क्या होगा मोमिन की, हम मोमिनून। हम मोमिनून। मोमिनून, मोमिनून। ठीक है। अगर मैं कहूँ साले का लफ्ज इस्तेमाल करना है, मन हुआ तो आप क्या कहेंगे, हुआ साले। और अगर मैं कहूँ मन हम वो सब कौन है तो अब क्या होगा, साले की हम जमा सालिहून। हम सालिहून। सालिहून, वाव नून लगा के जमा बना देते। अगर मैं कहूँ हुआ फाते, नून के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा, वाव नून लगा के फातेहुन कर दूंगा, फातेहून। तो अब आपको एक और पुलिया पता चल गया, वाहिद अगर मोमिन है, मुस्लिम है, साले है, फाते तो जमा उसकी वाव नून से हो जाती है। तो हमने क्या सीखा, एक और लफ्ज हमने सीखा था हमजा, इसका क्या मायने थे, क्या। तो मैं कहूँ आ हुआ तो इसका क्या मतलब होगा, क्या वो, आप क्या हैं, क्या वो, आप क्या हैं। क्या वो। अगर कहूँ आ हम तो अब क्या होगा, क्या वो सब, क्या वो आप सब, सब कौन है, क्या वो सब, नहीं क्या वो सब, कौन नहीं, आप कौन सब नहीं, सब क्या वो सब। अगर मैं कहूँ अंता तो क्या जवाब होगा, क्या तर्जमा होगा, क्या आप सब, आप क्या कौन आप, है। क्या सब, क्या आप, क्या आप ये बात कर रहे हैं, ये जैसे हम कहते हैं ना इस तरह। आना का क्या मतलब होगा, क्या मैं, क्या मैं, अंतुम क्या आप सब, क्या आप सब, क्या हम सब। तो हमने आज क्या क्या हम सब। सीखा, ये क्या था, क्या अरबी का लफ्ज था इसके लिए, ये जो बंदा इशारा कर रहा है दाईं तरफ एक उंगली से, हुआ। क्या मतलब था, वो वो और ये चार उंगलियों से क्या लफ्ज बना था, वो सब, वो सब, वो सब। और ये एक उंगली सामने जब की थी इसने तो क्या लफ्ज बनाया था, हुआ, अंता। अंत। और इसका तर्जुमा क्या था, आप सब, आप सब नहीं, आप एक उंगली है। आप, अगर जब इसने अपनी तरफ एक उंगली की थी तो क्या लफ्ज बताया था हमें, मैं, आना, अरबी का लफ्ज आना, आना, और आना। मतलब कम है। और जब इसने चार उंगलियां सामने की थी तो कौन सा लफ्ज बताया था हमें अरबी का, नहनु, नान की अंतुम। अंतुम। अंतुम, अंतुम। और क्या मतलब था, आप हम सब, वो सब, वो सब वो था, सब, आप सब, ये था अंतुम सामने आप। और जब इसने अपनी आप तरफ सब। चार उंगलियां की थी तो तब क्या लफ्ज था, सब, नहनु हम सब, नहनु हम सब। तो ये चार अहम लफ्ज थे, ये आपने याद कर लेने हैं। तो हमने टेबल ये सीखा था, क्योंकि आज टाइम ये जो इफ्तिताई दर्स होता है इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, मैं उसके लिए आप सबसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन चूंकि ये अहम चीज है तो इसलिए अगर आज आपका कुछ थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। हुआ वो हम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नानू हम सब। मैंने कहा इसके साथ वाव का इजाफा करें तो टेबल क्या बना था, ये जिनके यहाँ शोर है प्लीज आप खुद ही जो है वहुवा। वाह हुआ, वाह हुआ, वाह हुआ, अंत वाना वाह, वह हुआ और जब और हमने वो, वाह हुआ, जब हमने वाहुन कहा फा और के वो साथ ये सब, टेबल दोहराएं तो क्या टेबल बना था, वाह हुआ, बस वाह हूँ, वाह अंता, वाह आना, वाह अंतुम, वाह नहनु। यस, ये तीन टेबल आपके हो गए,
अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने सीखा। अब थोड़ा सा इम्तिहान हो जाए। फहम ये क्या था, इसका क्या मतलब है? किधर इशारा करें? 4 उंगली दाएं तरफ, क्या मतलब है फहम? आप सब, बस वो सब, आप बस वो सब, नहीं है वो, बस वो सब, वो हाँ वो बस वो। वह नाहनु का क्या मतलब? और हम सब, वह और हम सब, और वह अंतुम, और आप सब, वह वह अंता, और आप एक, और आप, वह आप वह हम वो, और वो और एक, वो, और वो आप सब, नहीं, वह हुआ, और वो आप, वह हुआ, और वो वह सब, और वो, एक हुआ वो, हम सब। ठीक है। फाना, बस मैं, बस बस मैं, फा हुआ, बस वो, बस वो, मन अंता, क्या जवाब था? आना मुस्लिम मुस्लिम। आना मुस्लिम, हल आना अंता भी मुस्लिम, खैर, क्या आप खैरियत से हैं? क्या कहेंगे? नाम अल्हम्दुलिल्लाह नाम अना बखैर, आना भी खैर। मन हम, क्या जवाब था? हम मुस्लिमून, हम मोमिनून, हम सालिहून, हम काफिरून, हम मुशरिकून, कोई भी लफ्ज आ सकता है। हल हम भी खैर, नाम हम भी खैर। हल हुआ क्या भी आप खैरियत से नाम हैं? हुआ भी खैर। अच्छा, अब आपका पक्का टेस्ट। आप ये आयत पढ़ रहे हैं कुरान की, इसमें कोई ऐसा लफ्ज जो आपने सीखा हो, आज जो सीखा है, कोई लफ्ज पहचान सकते हैं? हम वेरी गुड। ज़ालिमून, हुआ, हुआ पर हुआ, हम ज़ालिमून, हुआ, हुआ पड़ा है, हुआ भी हम पढ़ा है पड़ा आप। है, इस वाह, अगली आयत में देखें कोई वाह ऐसा के बाद लफ्ज जो वाह, आपने 6 पढ़े हैं उनमें से कोई आ रहा हो? वाह वो आ गया। वाह और हुआ, वाह हुआ, अच्छा, इस हिस्से में देखें कोई ऐसा लफ्ज जो आज हमने सीखा हो? हम, अंजुर हम का लफ्ज आज ही सीखे आपने। और हाँ जी, हम सम ये, कलूब हिम में भी देखें, हिम हम जो है एक ही होता है, ये भी आपने सीखा है। आगे देखें, अच्छा, सम वला एहिम, हम, हमें हिम वला हिम का लफ्ज आपने वला सीखा है। हुम, अब वाह, हमारे हिम में हिम का लफ्ज आपने सीखा है। लहुम में हुम वाह का मा लफ्ज आपने हम, सीखा है। हम भी मोमिन, हम वाह मा हम, हुम हुम लहुम, फिर ये आखिरी वहुम, लाइन में आपने सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतने जी लफ्ज आपने पहचान लिए। आइए इस हिस्से में भी कोई लफ्ज मुझे पहचान के दीजिए। हमजा अलम, आना, इब्राहिम, आना, आना, वेरी गुड। आना का लफ्ज आपने आज ही पढ़ा है, सीखा है। अच्छा, इस हिस्से में कोई ऐसा लफ्ज जो आपने आज सीखा हो? वाह वकाना अंता, ली, वाह अंता। अंता, अंता, अंता अंता, अगले हिस्से में देखें, अंता फिर आ गया, ये आज ही आपने सीखा है। अंता अंतुम। इस हिस्से में देखें कोई लफ्ज जो आज आपने सीखा हो। अंतुम, 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 अंता की जमा अंतुम, अंतुम भी आपने पहचान लिया। इस अगले हिस्से में देखें, शायद कोई और नजर आ जाए। अंतुम, अंतुम फिर अंतुम, अब कुरान जब भी आप खोलेंगे, ये 6 लफ्ज आपको खुद पुकार के कहेंगे, मैं हुआ हूँ, मैं हूँ, मैं अंता हूँ, मैं तुम हूँ, मैं आना हूँ, मैं ना हूँ। आप फौरन कहेंगे, ओ इसका मतलब तो मुझे आता है, हुआ वो हूँ से, अंता आप, आना मैं, अंतुम। असल यही आपने हमसे सीखा कि जो कुछ सीखा है उसे आप कुरान में अप्लाई करें। चलिए इस आयत में देखें, शायद कोई लफ्ज ऐसा जो हमने सीखा हो आज। नहनु, नहनु, वेरी गुड, एक्सलेंट। अंतुम, 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 वेरी गुड। नहनु, नहनु और आ गया, माशाल्लाह। जी, फिर नहनु, फिर क्या बात है नहनु, कि अब आप लोग तो बड़े होशियार हो गए हो। आज आपको मैं बताऊं ग्रामर में आपने क्या सीखना है। सिर्फ ये 7 जमायर सीखने, जिसमें से 6 आज आपने सीख लिए। हुआ, हुम, अंता, आना, आना, अंतुम, नहनु। ये हिया आपने नहीं सीखा, ये हम आगे सिखाएंगे। 7 में से 6 तो आज ही आपने। ये जो है इनकी एक बदली हुई शक्ल आती है, हु, हुम, का, ई, कुम, ना, हा, ये हम आगे सीखेंगे। और आपने हरूफ में सिर्फ ये 9 सीखने, ला, मिन, अन, बी, फी, अला, इला, मा, इंदा, ये आहिस्ता आहिस्ता। और फिर इसमें इशारा में सिर्फ 5 सीखने हैं, हाजा, हाउला, जालिका, उलाइका, हाजी। और अफाल में आपने 11 अफाल सीखने। 3 पहले हैं, फ़अला, जाअला, फता। फिर है नसरा, खलका, अबदा, ज़करा, दरबा, समिया, अलिमा।
टोटल आपने 20 असबाक में ये सीखने हैं था, और इसमें से भी पहले वाला समझे आपने सवाए हिया के एक तो सीख ही लिया। क्या ये मुश्किल है सीखना 20 दिन में? बहुत ही मुश्किल है भाई, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं कैसे सीखूंगा, है ना? आप अपने मुश्किल नहीं है। यही मैसेज दे रहे हैं ना, प्लीज आप अपने दिमाग को दे दें, अरे ये तो बहुत कम है, ये तो मैं एक दिन में सीख जाऊंगा। फिर देखिए आप कितना सीखते हैं। तो आइए चलते हैं, आज का नुक्ता तालीम ये है, कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग, आपके पास इंतहाई ताकतवर दिमाग मौजूद, आपके पास जो है 100 बिलियन से ज्यादा जो है खलिए हैं दिमाग में, 100 बिलियन, और हर खलिए की 20,000 तक शाखें हैं। आपके दिमाग में बहुत गुंजाइश और कुव्वत है। कोई आपको अगर ये कहता है कि ये नहीं है, वो गलत कहता है। याद रखिए, आज के सबक के इख्तिताम पर आपने 12 नए अल्फाज सीखे जो कुरान में 7,248 बार आए हैं। ये बैटरी है, हमने चार्ज करनी है, हमने 40,000 की बार तक पहुंचना है। और आप देखिए पहले ही दिन में आप कितना ज्यादा सीख चुके हैं, तो शुक्र कीजिए, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए आप मुंतखब हैं, अपने लिए दुआ कीजिए, रब भी, और अल्लाह ताला से दुआ मांगिए साथियों के लिए। तो आइए दुआ करते हैं। क्या अल्लाह कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमिल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफ़िज़। आपके लिए एक हिंट है कि अगर आपको ये सबक दोबारा दोहराना है आज ही, और आपको इंग्लिश की थोड़ी सी सूझबूझ है, तो 4 बजे यही क्लास दोबारा इंग्लिश में, वरना कल जो है इतवार को शाम को 7 से 9 बजे जो होगी उसमें यही सबक दोबारा दोहराया जाएगा। आपको अगर कोई चीज रह गई है, आप समझते हैं कि मुझे चाहिए, तो आप वहां पर, वरना आज ही ये रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी, आप इसे बार बार सुन लीजिए और इससे मुस्तफीद। तो यहाँ पे हमारा सबक इख्तिताम हुआ। जाते जाते मैं आप सब से माजरत करता हूँ कि आज हमारे 12 मिनट जो है, जिसके लिए मैं माजरत